الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین کرام، بھائیوں، دوستوں، اس وقت اسلام کے ایک زبردست نظام طہارت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں۔ اسلام کی جو من جملہ خصوصیات اور کمالات ہیں اور اسلام کے جو کوالٹیز ہیں جن کی وجہ سے اسلام دوسرے مذاہب اور ریلیجن سے ممتاز ہو کر نظر آتا ہے اور اس کا ایک خاص اور ممتاز مقام ہے، کئی ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، یعنی ہیومن نیچر جس چیز کا تقاضا کرتا ہے، جس چیز کی دعوت دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے، اسلام بھی انہی چیزوں کی دعوت دیتا ہے، انہی چیزوں کو چاہتا ہے۔ پہلے زمانے میں بلکہ آج بھی ایسے بہت سارے مذاہب، بہت سارے ریلیجنز اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکی حاصل کرنے کو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کو خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ اور مانع سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر انسان دنیاوی چیزوں سے استفادہ کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، پانی کے ذریعے سے استفادہ کرے گا اور اپنے آپ کو پاک کرے گا تو وہ خدا تک پہنچنے میں ایک رکاوٹ پیدا کر دے گا۔ اور اس لیے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مذاہب میں، بہت سارے ریلیجنز میں ایسے بہت سارے پادری حضرات تھے، ایسے بہت سارے سادھو سنت حضرات آپ کو نظر آئیں گے جو بالکل پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ انسانی فطرت اور ہیومن نیچر ایسا ہے کہ جو پاکی صفائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسلام بھی انہی چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، ہیومن نیچر کی رعایت کرتے ہوئے، انسانی فطرت کی رعایت کرتے ہوئے، اسلام بھی یہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آدمی پاکی صفائی حاصل کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکی صفائی حاصل کرنا ایمان کا آدھا درجہ ہے، اور پاکی صفائی حاصل کرنا ایمان کا ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ اسی لیے اگر آپ ریلیجنز کا مطالعہ کریں گے اور تقابلی مطالعہ کریں گے تو آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے پاکی صفائی کا جس طریقے سے پاکی صفائی پر زور دیا ہے، فوکس دیا ہے، اس طریقے سے کوئی ریلیجن اور کوئی مذہب نہیں ہے جو پاکی صفائی پر اتنا زور دیتا ہو۔ آپ سب جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم پڑھ کر سنایا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلی دفعہ نازل ہوئیں اور قرآن کریم کی اولین آیات ہیں کہ جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے کلام پاک کو نازل کرنا شروع کیا گیا۔ لیکن اس پہلی وحی کے بعد دوسری مرتبہ جو وحی نازل ہوئی، سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یعنی گویا کہ اسلام کی جو شروع کی جو تعلیمات اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بھیجی گئیں اور جو بہت ساری اہم چیزیں شروع میں اللہ کے نبی پر القاء کی گئیں، ان میں سے ایک چیز یہ تھی وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، اپنے آپ کو
پاک صاف رکھا کرو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، ویحب الطیب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پاکی حاصل کرنے والے اور خوب نظافت کے ساتھ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے شروع دور ہی سے، اپنے پہلے زمانے ہی سے لوگوں کو پاکی اور صفائی پر فوکس دینے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو اپیل کیا ہے اور کہا ہے اللہ کے نبی نے کہ الطہور شطر الایمان، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ پاکی صفائی ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فلاسفر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اپنے آپ کو پاک کرنا اور دوسرا اپنے آپ کو سنوارنا۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے تخلیہ اور دوسرا ہے تحلیہ۔ تخلیہ کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو خالی کرنا، اور اس خالی کرنے کا جو معنی ہے وہی معنی ہے طہارت کا، پاکی صفائی کا۔ گویا کہ انسان کا آدھا ایمان یہی ہے کہ وہ تخلیہ کرے، یعنی پاکی حاصل کرے۔ اور وہ پاکی کن کن چیزوں سے حاصل کرے؟ پاکی کا ایک معنی اور ایک مفہوم اور ایک میننگ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پاک کرے، لیکن اسلام کے اندر صرف اپنے آپ کو پاک کرنا اسی کو طہارت نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کا معنی بہت بڑا ہے اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ آدمی کو جو طہارت کی تعلیم اسلام نے دی ہے، جو پاکی حاصل کرنے کی اسلام نے دی ہے، تو ایک تو ہے ظاہری پاکی، اس کے علاوہ انسان کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کو، اپنے باڈی کو تمام طرح کی گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، آلائشوں سے، نجاستوں سے پاک کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء و جوارح کو، اپنے باڈی پارٹس کو اور اپنے جسم کو گناہوں سے بھی پاک کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ جسمانی غلاظت کو پاک کرنا، نجاست کو پاک کرنا، ناپاکی کو دور کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہوں سے بھی اور برے اخلاق سے بھی اپنے ہاتھوں کو روکنا، اپنے پیروں کو روکنا اور اپنے اعضاء و جوارح کو روکنا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا، یہ بھی طہارت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان سے بھی دل کو پاک کرنا، یہ بھی طہارت کے اندر داخل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے جو کہا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی ایمان کا بڑا حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی ظاہر کو بھی پاک کرے، اپنے جسم کو بھی گندگیوں سے پاک رکھے، ناپاکیوں سے پاک رکھے، اور اسی طریقے سے اپنے دل کو بھی پاک صاف رکھے برے اخلاق سے، بیڈ مینر سے اور برے کیریکٹر سے، اور اس طریقے سے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سے پاک رکھے۔ تو یہ پورا مفہوم اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے کس کس طرح کی پاکی کو انسان کے لیے ایک سسٹم کے طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا یہ عنوان ہے، بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ اس وقت ہم آپ حضرات کے سامنے صرف طہارت، پاکی جو ہمارے جسم سے متعلق ہے اور ہمارے ظاہر سے متعلق ہے اور جس کی ضرورت انسان کو بار بار پیش آتی ہے، اس کے سلسلے میں ہم کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔